السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، تین چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ایک تو جو واردات ڈالی گئی تھی یہ آئین پر، پاکستان کی جمہوریت پر اور سپریم کورٹ پر، وہ ناکام ہو گئی، لیکن اس واردات کے جو لوازمات تھے وہ پکڑے گئے جناب، وہ سامنے آ گئے کہ کہاں ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، وہ بتانا ہے آپ کو۔ دوسرا جناب، عمران خان صاحب نے صحافیوں سے آج جیل میں گفتگو کی ہے، وہ تھوڑی سی آپ کو اپڈیٹ دینی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے دی ٹائمز کو، ایک انٹرنیشنل جریدہ ہے، اس سے بھی بات چیت کی ہے اور ان کا بھی آرٹیکل سامنے آیا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے جناب ہم بات کرتے ہیں یہ جو ناکام واردات ڈالی گئی اور اس کے پیچھے بڑے بڑے جناب دستاروں والے، بڑے بڑے جبہ پوش تھے، بڑے بڑے معزز تھے، مطلب ان کو کہہ سکتے ہیں آپ کہ کیا کہاں کے چیف شامل تھے، لیکن وہ پکڑی گئی۔ یہ واردات کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن دوبارہ ان کا ارادہ ہے کہ ہم نے جناب اس پر شب خون مارنا ہے، دوبارہ یہ کامیاب کرانی ہے۔ لیکن آپ جب سنیں گے حیران رہیں گے کہ کس طریقے سے یہ لوگ ظلم کر رہے تھے۔ اب وہاں ویسے وسیم ملک صاحب جو ہمارے ایک سپریم کورٹ کے رپورٹرز ہیں، ملتان سے ان کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں ایک یادگار بنوا رہے ہیں جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ در حقیقت یہ یادگار جو ہے یہ انسانی حقوق کا مدفن ہے، لیکن اب وہ کہتے ہیں معاف کر دینا جناب، وہ انسانی حقوق کا مدفن نہیں، اس میں تو خود سپریم کورٹ کو دفن کیا جا رہا تھا، اس کی ساری حیت ہی تبدیل کی جا رہی تھی۔ میں نے آپ کو جناب صرف 5 باتیں بتانی ہیں، اس میں کوئی گنجلگ نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی اندر کی کوئی ٹیکنیکل باتیں نہیں ہیں، بلکہ 2 اور 2 4 کی طرح میں نے 5 باتیں بتانی ہیں اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جناب کس طریقے سے یہ پاکستانیوں پر، پاکستان کے آئین پر، سپریم کورٹ پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، پارلیمنٹ پر بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا۔ مطلب یہ بڑی آسانیاں پیدا کر رہے تھے کہ لوٹ مار کا آئندہ کے لیے بازار گرم کر رہے، اور نہ ہم لوٹنے آئے تو نہ گھر والے کوئی بول سکے، نہ جناب چوکیدار بول سکے، نہ پولیس بول سکے، نہ کچھ اور بول سکے، ان کو لوٹ مار کی کھلی آزادی مل جائے۔ پہلا جناب میں پوائنٹ بتا رہا ہوں، اور پہلا پوائنٹ یہ ہے جناب کہ آرٹیکل 63 کے تحت اب آپ اپنی پارلیمانی پارٹی کے بغیر کوئی ووٹ ڈالتے ہیں 4 چیزوں پر تو آپ نااہل ہو جاتے ہیں اور آپ کا ووٹ بھی شمار نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں جناب جو واردات ڈالی گئی ہے اس کے مطابق آپ کا ووٹ شمار ہو جائے گا، آپ ٹھیک ہے نااہل تو ہو جائیں گے لیکن آپ کا ووٹ شمار ہوگا۔ آئینی ترمیم مسئلے کل آرٹیکل 63 سے متعلق نقطہ، آئین کے آرٹیکل 63A میں مجوزہ ترمیم یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی رکن پارلیمنٹ پارٹی کی ہدایت کے برخلاف ووٹ دے گا تو اس کی رکنیت ختم ہو جائے گی، لیکن اس کا ووٹ شمار کیا جائے گا۔ یعنی سب سے پہلی جو واردات ڈالی ہے، انہوں نے کہا جی کہ آپ آئندہ جس کو چاہیں، جس پارٹی کے بندے کو اپنی طرف کریں، پیسے دیں، ووٹ خریدیں، ووٹ لے لیں، اور اسے کہیں جی پھر آپ نااہل ہو گئے لیکن آپ کو دوبارہ الیکشن کرواتے ہیں، آپ کو پھر دھاندلی کرا کے اسے جتوا دیا جائے۔ مطلب یہ روز کا ٹنٹا ہی ختم ہو جائے کہ ہمارے پاس 2/3 کیا پور 100% آپ جناب اکثریت لینا چاہتے ہیں تو اس فارمولے کے تحت حاصل کر سکتے ہیں۔ اب واردات نمبر 2 میں آپ کو بتاتا ہوں جناب جس میں ڈالی گئی، وہ یہ ہے جناب کہ آئینی جناب ایک حکومت بنائی جا رہی، آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آئینی عدالت کوئی بری بات نہیں ہے، دنیا کے 85 تقریباً ایسے ممالک ہیں جہاں پر یہ باقاعدہ آئینی عدالتیں موجود ہیں، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ جناب ایک بدترین جج جو ہے اس کو اس آئینی عدالت کا آپ سربراہ بنا دیں 3 سال کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد، اور پھر تمام عدالتیں جو ہے ان کے ماتحت کر دیں؟ مطلب یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ظلم کہاں سے ہے؟ اور آئندہ کے لیے آپ راستہ مطلب ہموار کر دیں کہ صرف آپ کے چہیتے جو ہے وہ جج جو آپ چاہیں گے، آپ کے پپٹ ہیں، وہ صرف ان عہدوں پر رہ سکیں گے، کوئی اور نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی واردات ہے۔ آئینی ترمیم کے مطابق سیاسی جماعت پر تیسری بار واردات نمبر 3 میں آپ کو جناب اب بتانے لگا ہوں۔ آئینی ترمیم کے مطابق سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کا حتمی اختیار سپریم کورٹ سے واپس لے کر نئی بننے والی آئینی عدالت کو دیا جائے گا، جس کا سربراہ مبینہ طور پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے۔ سبحان اللہ کہیں اس پر بھی جناب، زور سے بلکہ سبحان اللہ کہیں کہ جناب یہ واردات بھی ڈال دی گئی کہ جس پر چاہیں آپ پابندی لگا دیں، آپ کو پسند نہیں ہے پی ٹی آئی، آپ فوراً جناب کیس بھیجیں گے قاضی صاحب کے پاس، قاضی صاحب تو تیار بیٹھے ہیں، 5 جج ہیں، سارے آپ کے اپنے جج ہیں، باہر سے کوئی ہے نہیں، انصاف نام کی کوئی چیز نہیں، آپ ان کو جناب کوئی چھوٹی سی غلطی نکال لیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں گے جناب کہ آپ جب بیٹھے تھے تو آپ کا بیٹھنے کا، کرسی پر بیٹھنے کا اینگل ٹھیک نہیں تھا، لہٰذا آپ نااہل ہیں۔
آپ جب جناب آپ کا جو دفتر تھا اس کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، لہٰذا آپ کی پارٹی نااہل ہو گئی، تو کسی بات پر بھی نااہل کیا جا سکتا ہے کیونکہ اوپر آپ نے قاضی صاحب کو بٹھا دیا ہے۔ مطلب یہ ظلم کی بات ہے، اور یہ بھی آئینی ترمیم میں جناب اس میں باقاعدہ یہ بات شامل تھی۔ اچھا، واردات نمبر جناب میں 4 پہ آتا ہوں آپ کو، وہ جناب جو ہے وہ ہے چیف الیکشن کمیشنر کے حوالے سے۔ آئینی ترمیم کے ذریعے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے علاوہ چیف الیکشن کمیشنر کو نوازنے کا باقاعدہ منصوبہ تھا۔ چیف الیکشن کمیشنر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کام جاری رکھ سکے گا، نمبر 1، اور جب تک ان کی جگہ نئی تعیناتی نہیں ہو جاتی، اور دوبارہ تعیناتی بھی ہو سکتی ہے۔ مطلب 2 بینیفٹس، مثال راجہ صاحب کی جناب ٹائم ختم ہو رہا ہے تو آپ نے اپوائنٹ ہی نہ کریں، حکومت نے اپوائنٹ کرنا ہے نا، 3 سال نہ کریں، 2 سال نہ کریں، 4 سال، 6 سال، 8 سال، 10، غیر معینہ مدت ہے، لہذا وہ بیٹھے ہیں، کوئی ان کو جناب چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک بڑی واردات۔ اور دوسرا، آپ نے بڑی آسان، مطلب ذات سی اکثریت سے آپ انہیں کو دوبارہ سلیکٹ کرا لیں، وہ پھر ختم ہو، پھر دوبارہ سے، مطلب 20 سال تک انہیں جناب چیف الیکشن کمیشنر رکھیں۔ یہ یقین کریں کہ ہماری اس عدلیہ کے ساتھ، ہمارے اس نظام جناب الیکشن کے نظام انتخابات کے خلاف اور ہمارے ملک کے خلاف ایک بہت بڑی سازش اور بہت بڑی گھناؤنی واردات تھی، جو فی الحال تو جناب فی الحال ٹل گئی ہے جسے کہتے ہیں، لیکن وہ ڈاکو سر پر کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پھر آئیں گے۔ ایک رات بھی انہوں نے ضائع نہیں ہونے دی، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر کے چکر لگا رہے ہیں، یعنی ایک مرتبہ حکومتی شخص جاتا ہے، اور ایون بلاول جمہورہ، جسے بچہ جمہورہ کہتے ہیں جناب، اس کی پوزیشن یہ ہے کہ پہلے وزیر اعظم سے جا کر ملتا ہے، اور پھر آپ واپس آ کے پھر مولانا فضل الرحمان سے ملتا ہے، ان سے ملنے کے بعد پھر حکومتوں سے ملتا ہے۔ مطلب ان کو بڑی چاہ ہے، حالانکہ یہ سب سے بڑے چیمپئن بنتے تھے کہ جناب ہم تو جمہوریت کے بہت بڑے حامی ہیں۔ اب رزلٹ جناب آپ نے دیکھ لیا۔ واردات نمبر میں جناب آپ کو 5 پر لیے چلتا ہوں جناب، اور یہ سب سے گھناؤنی قسم کی ہے جناب۔ وہ کیا ہے؟ اس وقت کوئی بندہ آپ اٹھا لیں تو ہائی کورٹس کے جو جج ہیں وہ ایجنسیوں کو بلا لیتے ہیں، سیکورٹی ایجنسی، ہاں جی بندہ کہاں ہے، آپ پابند کریں، بیان الفی دے، ہمارے پاس ہے نہیں، حالانکہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوتا ہے، پھر کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، یا کہیں برآمد کرا دیتے ہیں کسی پولیس سے یا کچھ اور۔ تو اب اس کا بھی پتہ صاف کر رہے ہیں جناب۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اگر کوئی بھی جو قانون نافذ کرنے والا جو ادارہ ہے، قومی سلامتی سے متعلق کوئی کام کر رہے ہیں جو لوگ، ان کو آپ کسی بھی تنظیم کو یا کسی فرد کے خلاف حکم جاری نہیں کر سکتے، نہ آپ انہیں بلا سکتے ہیں، نہ ان کے خلاف مقدمہ درج کر سکتے ہیں، نہ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ یار اتنا تو ماشاء اللہ میں بھی نہیں ہوتا جو یہ سب کچھ کر رہے تھے، اور بلاول صاحب اس کے حمایتی بنے ہوئے تھے۔ حیرت ہے یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی اتنا ظلم، اتنی زیادتی، اور پھر جمہوریت کے نام پر۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کیوں جناب چھپائے ہوئے تھے مسودہ قانون، اور کہتے تھے نہیں جی ہم نے کسی کو بھی نہیں دکھانا، ہم نے تو جناب اسے اپنے پاس ہی رکھنا ہے، اور آخر آپ ووٹ پہلے دیں پھر آپ کو دکھایا جائے گا، اور پھر جب ووٹ دے کے دیکھتے تو ان کے 14 طبق روشن ہو جاتے۔ اور کیا، اور آخری میں آپ کو بتاؤں اس حوالے سے، وہ یہ ہے جناب کہ یہ تمام کے تمام جو آئینی ترامیم ہیں، یہ کسی بھی عدالت میں چیلنج بھی نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ اور انہوں نے ایک سپر ہٹ قسم کی جناب یہاں رکھی، اور ایسی صورت میں آپ خود اندازہ کریں کہ جناب اب اس طرح کیا آئین کا رہ جائے گا، کیا جناب ہمارے ہیومن رائٹس رہ جائیں گے، کیا یہ صورتحال رہ جائے گی، اس کا آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جناب، بلوچستان ہائی کورٹ نے کمال کر دیا، یعنی کل پاکستان بار کونسل کے جناب 6 لوگوں نے باقاعدہ لکھا، انہوں نے کہا کہ ہم جناب وکلا تحریک شروع کر رہے ہیں، لیکن بلوچستان بار کونسل جناب بازی لے گی۔ ان کے الفاظ میں دیتا ہوں، انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی، اور وہ کہتے ہیں جی موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان، اور یاد رہے کہ یہ جو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے یہ بلوچستان بار سے ہی ہے، بلوچستان سے ہی ہے۔ انہوں نے اپنے جج کے حوالے سے لکھا کیوں غلط کر رہا تھا، کیا کہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب اپنے ذاتی فائدے کے لیے سپریم کورٹ جیسے ادارے کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، ذاتی فائدے کے لیے سپریم کورٹ جیسے ادارے کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اب میں نہیں کہہ رہا کہ اس ساری گیم کے پیچھے آپ ہیں قاضی صاحب اور کچھ ایک اور ادارے کے سربراہ ہیں، اور یہ پاکستان کو آپ تماشا بنانا چاہ رہے ہیں، یہ موجودہ یہ بلوچستان بار کونسل کریں، اور تاریخ اس کو بدترین چیف جسٹس کے نام سے یاد رکھے۔ یہ جناب انہوں نے باقاعدہ اپنی پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں جناب انہوں نے یہ ساری صورتحال بتا دیے۔ اب آ جاتے ہیں جناب عمران خان صاحب کی طرف۔ عمران خان صاحب نے جناب کھل کے بات کی ہے، انہوں نے کہا جی اس آئینی ترمیم کا جو مقصد ہے صرف مجھے جیل میں رکھنا ہے اور کچھ نہیں۔ آپ دیکھیں
یا یعنی جو بھی ترامیم ہے یا تو پی ٹی آئی پارٹی ختم کرنے کا اختیار ان کے پاس آ جائے یا پھر بندے اٹھاتے رہیں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو. تیسرا جناب آپ ووٹ تبدیل کرتے رہیں, کوئی آپ کو پوچھنے والا نہ ہو. یعنی اس سے کچھ نہیں کہ صرف عمران خان باہر رہا ہے اور اب آپ 1.25 سال ہو گئے, آپ نے زور لگا لیا, ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا, آپ اسے کنوکٹ نہیں کر سکے, آپ اس پر کوئی جرم ثابت نہیں کر سکے, تو اب آپ جعلی قانون سازی کا جناب سہارا لے رہے ہیں. اور پھر تو وہ صحیح کہہ رہا ہے, اس آئینی ترمیم کا مقصد صرف مجھے جیل میں رکھنا ہے. حکمرانوں نے عدلیہ کا بیڑا غرق کرنے کا فیصلہ کیا ہے, الیکشن فراڈ چھپانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. یہ جناب خان صاحب نے کیٹاگوریکلی کہہ رہی ہے. آگے وہ کہتے ہیں کہ ان کو پتا ہے قاضی فائز عیسیٰ گیا تو انسانی حقوق کی پٹیشن سنی جائیں گی, اور یہ جو اب تک روک کے بیٹھے 9 مئی کی, 8 فروری کی, اس کے بعد کی جتنی بھی ہیں جو ظلم و ستم کرتے رہے, قاضی صاحب ان پر جناب ایسے سایہ کر کے بیٹھے رہے اور کسی کو جناب ان ظالموں کو پوچھنے نہیں دیا. حالانکہ عدالتوں کا کام ہونا چاہیے تھا کہ وہ ان ظالموں کی سکوبی کرتی, لیکن یہاں الٹا شیلٹر پرووائڈ کر رہا ہے, سہولت کاری کا جناب کر رہا ہے. تو خان صاحب نے کہا ہے کہ انہیں پتہ ہے قاضی گیا تو یہ پکڑے جائیں گے, اسی وجہ سے جناب یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں اور عدالتوں کو تباہ کر رہے ہیں. اچھا, خان صاحب نے اور کہا کہ عوام کو اپنے حقوق اور عدلیہ کو بچانے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. میں ججز اور صحافیوں کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ قاضی فائز عیسیٰ کو دوبارہ لا کر عدلیہ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں ہم اس کے خلاف خاموش رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا, ہم بھرپور احتجاج کریں گے, اور احتجاج کرنا بھی چاہیے. یہ تو اب جناب ایم کے لوگ, ڈاکٹر فاروق ستار, اے این پی کے لوگ, دیگر لوگ, کہ یار یہ ظلم ہونے جا رہا تھا, اس قدر مطلب یہ آئینی ترامیم تھی. اب ان کی جناب آنکھیں کھل رہی ہیں, لیکن کیا پتا جو آنکھیں کھلی ہیں اب آنکھیں بند کرنے والے بھی آ گئے. تو پھر جناب خان صاحب نے جناب لاہور کے جلسے کہا کچھ بھی ہو یہ ملک کے مستقبل کا مسئلہ ہے, لاہور کا جلسہ ہوگا, ٹھوک بجا کر ہوگا, پرامن ہوگا, تاریخی ہوگا. تو اس کے لیے جناب یہ لوگ تیاری بھی کر رہے ہیں. خان صاحب نے جناب کچھ اور بھی, خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ڈرے ہوئے اگر الیکشن کھل گیا تو سب کچھ ریورس ہو جائے گا, رول آف لا کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, اس سے بڑا ظلم ملک پر ہو نہیں سکتا. یہ خان صاحب نے اس موقع پر جناب گفتگو کی. اگلا جو ان کا پوائنٹ تھا وہ اور بھی بڑا زبردست تھا. عمران خان صاحب کہتے ہیں ترمیم لانے والوں کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں, حکومت میں بیٹھے لوگ عدلیہ کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتے, اشرافیہ کا مفاد اور ملکی مفاد آپس میں متضاد ہے, ٹکراؤ ہے. ملک کا مفاد اور اشرافیہ کا مفاد, لہذا اپنے مفاد کو وہ کر رہے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہوگی تو ان کی لوٹ مار, پیسے باہر, یہاں بدماشی سے حکومت, تو پھر تو ایسا نہیں ہو سکے گا. لہٰذا وہ اپنی جناب ذاتی عدالتیں سب کچھ اپنا لانا چاہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا مفاد الیکشن فراڈ اور اپنا پیسہ بچانے میں ہے, یہ اس لیے سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن یہاں کوئی تو محب وطن ہو جو ان لوگوں کو روک سکے. بھائی آپ نے قانون سازی کرنی ہے, عمران خان کوئی مقدمہ نہیں, ان کی ضمانت ہونے دو, آؤ بیٹھو, مل کر بیٹھو, کرو, کیوں نہیں قانون سازی کرتے؟ تمہارے دل میں جناب منافقت ہے, تمہارے جناب ایک خوف ہے عمران خان کا, اس وجہ سے تم قانون سازی کر رہے ہو. لہٰذا یہ جو بھی ہو رہا ہے عمران خان صاحب نے بتا دیا کہ یہ سب میرے لیے ہو رہا ہے. اچھا, خان صاحب نے جناب ایک انٹرویو دیا ہے دی ٹائمز کو. یہ بیچارے لگے رہتے ہیں کہ جناب اب خان صاحب کی بات باہر نہ جائے, کوئی انٹرویو نہ ہو, یہ نہ ہو, وہ نہ ہو, لیکن کوئی نہ کوئی چیز نکل کر باہر سامنے آ جاتی ہے. تازہ جناب انٹرنیشنل باوقار جریدہ ہے دی ٹائمز, اس کو خان صاحب نے انٹرویو دیا ہے اور 3 باتیں کہی ہیں. انہوں نے کہا جی میری زندگی کا جو کام ہے, مقصد ہے, وہ انصاف, جمہوریت اور مساوات کے لیے لڑنا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے ان کو شکست دے, نہیں, میں نے صرف لڑنا ہے, آگے کامیابی ناکامی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور جلد رہا ہونے کی انہوں نے کہا جی مجھے بڑی مکمل امید ہے کہ میں جلد رہا ہو جاؤں گا اور میرا کام یہ لڑنا ہے. اور خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ عمران خان نے بہت سی سیاسی لڑائیاں لڑی. دی ٹائمز آگے لکھتا ہے جناب کہ عمران خان نے بہت سی سیاسی لڑائیاں لڑی ہیں. اڈیالہ جیل میں 7 بائی 8 فٹ کے سیل سے انہوں نے یہ عہد کیا ہے کہ اگر وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بن جاتے ہیں تو وہ آزادی اظہار رائے کے لیے بھرپور انداز میں لڑیں گے. مساوات, انصاف, آزادی اظہار رائے, اس کے لیے خان صاحب نے جناب اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے. اور ایسے میں جناب وہ کہتے ہیں نا, اگرچہ بت ہے زمانے کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اعظاں لا الہ الا اللہ. خان صاحب ڈٹ کر کھڑے ہیں جناب اور لڑ رہے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ کامیابی جو ہے عمران خان کا مقدر ہوگی اور وہ بہت جلد کامیاب ہوں گے.
قوم ان کے ساتھ ہے, ملک ان کے ساتھ ہے, پوری دنیا بھی اب تو ان کے ساتھ ہے, اور ان کے خلاف جو بھی یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, جو بھی جناب قدم اٹھاتے ہیں, یہ لوگ خود ننگے ہوتے ہیں, خود شرمندہ ہوتے ہیں, خود پریشان ہوتے ہیں. بہرحال یہ جناب اب تک کی میری گزارشات تھی. مجھے اپنی چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.